مجلس کی قبولیت کے لیے آواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار سید اختر عباس شیرازی صاحب کو اور تمام بے اولاد مومنین کو اولاد صالح و نرینہ عطا فرمائے، جو ان کے برادران ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، رزق حلال میں کثرت و وسعت و برکت عطا فرمائے، آپ تمام حاضرین کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس سورۃ فاتحہ کی درخواست ہے ان کی والدہ محترمہ اور والدہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے، اور آپ تمام بھی اپنے مرحومین کو اس ایصال ثواب میں یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، اب جو آج کی رات آنے والی ہے وہ شبہائے قدر کی پہلی رات ہوگی، اور شب قدر وہ عظیم رات ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے پورا سورہ قرآن کریم میں نازل کیا ہے، جس کا نام ہی سورہ قدر ہے، اور ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس چیز کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں کے دنوں اور راتوں سے افضل ہے۔ پروردگار عالم نے یہ ماحول فراہم کیا ہے بندگان خدا کے لیے کہ کوئی ایسی رات رکھی ہے کہ جس میں کوئی نیکی کرنے کا ثواب تو 1000 مہینوں سے زیادہ ہو، لیکن خدا نے کوئی ایسا دن یا رات نہیں رکھا کہ جس میں گناہ کرنے کا عذاب بھی 1000 مہینوں سے زیادہ ہو۔ اتنا معاف کرنے والا، اتنا مہربان ہے کہ کسی راستے سے دوبارہ سے خدا کی طرف آ جائیں۔ اور اس سورہ کے اندر جو پہلی ہی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا ترجمہ ہمارے یہاں کر دیا جاتا ہے کہ اور ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن کے لفظ نہیں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس چیز کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ یقیناً قرآن بھی شب قدر میں نازل ہوا ہے، تو جب قرآن نازل ہوا ہے تو وارث قرآن بھی نازل ہوا ہے۔
اسی لیے کتاب علل الشرائع کے اندر شیخ صدوق نے یہ روایت لکھی ہے کہ معصوم شاہ فرماتے ہیں اس رات میں نہ صرف قرآن نازل ہوا ہے بلکہ علی کی ولایت بھی نازل ہوئی۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ پہلے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ شب قدر کیا ہے، پھر خود بیان بھی کر دیا کہ شب قدر یہ ہے، تو ہمیں معلوم ہو گیا۔ گویا خدا کہنا چاہ رہا ہے کہ جو تمہیں بتایا گیا ہے وہ اس کا ایک قطرہ ہے۔ جس طریقے سے تمہیں شب قدر کی حقیقت نہیں پتا ہے، حقیقت کیا ہے، اسی طریقے سے علی کی جتنی حقیقت تمہیں پتا ہے وہ اس کی اصل حقیقت کا قطرہ ہی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ شب قدر کیا ہے، اور تمہیں نہیں معلوم کہ علی ابن ابی طالب کیا ہے۔ اور یہ جو میں نے جوڑا ہے علی ابن ابی طالب کو شب قدر کے ساتھ، یہ میرا جملہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا۔ فرمایا یا علی فضلک علی امتی کفضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی۔ اے علی تجھے انسانوں کے اوپر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی راتوں میں شب قدر کو حاصل ہے۔ کوئی رات شب قدر کی برابری نہیں کر سکتی، چاہے وہ شب عید ہو، چاہے وہ شب جمعہ ہو، کوئی رات شب قدر کی برابری نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے کوئی ذات علی کی برابری نہیں۔ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کو جہاں مولا سے تشبیہ دی گئی ہے وہیں یہ بیان کیا گیا ہے اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر حقیقت میں اللہ کی فاطمہ کا نام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ چھڑے سرکار نے اس کی تشریح بیان کی ہے اور تشریح سننے کے قابل ہے۔ چھٹے سرکار نے بیان فرمایا ہے ہماری دادی کی عمر مبارک ظاہری طور پر صرف 18 برس کی تھی، لیکن شب قدر کیا ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے۔ اور یاد رکھو بنی امیہ کی جتنی حکومت تھی وہ 1000 مہینوں کی تھی۔ سیدہ کی ایک زندگی بنی امیہ کے حکمرانوں پر بھاری تھی۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جو شب قدر کی احتمالی رات ہے، اس لیے آج کی رات غسل بھی انجام دینا چاہیے، آج کی رات تلاوت قرآن کریم کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، آج کی رات 100 رکعت نماز پڑھنے کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اگر 100 نہ پڑھ سکے تو 11 رکعت نماز شب پڑھ لیجیے، نماز شب 11 رکعت نہ پڑھ سکے تو آخری 1 رکعت نماز وتر پڑھ لیجیے، لیکن اپنا شمار نمازیوں میں کروائیں۔ اور آج کی رات جاگنے کا بھی حکم ہے۔ شب قدر آ جائے انسان رات کو جاگ کر گزارے، وہ رات جس میں مقدر آپ کا جاگنے والا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان سو جائے؟ اور بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور آخری عشرہ شروع ہوتا ہے 21 رمضان سے۔ تو اگر آپ شب 21 کو کہیں کہ شب قدر ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ شب 23 کو کہیں کہ شب قدر ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ شب 25 ہو سکتی ہے، شب 27 ہو سکتی ہے، شب 29 ہوتی ہے۔ یہ شب 19 کیسے شب قدر ہو سکتی ہے؟ توجہ رکھیے گا اور یہ جواب ہمارے نوجوان ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن نے یہ تو فرمایا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے، لیکن قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ شب قدر وہ کون سی رات ہے۔ رمضان کی پہلی رات ہے، دوسری رات ہے، تیسری رات ہے، چوتھی رات ہے، 10ویں رات ہے، 20ویں رات ہے، 30ویں رات ہے، یہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن کون سی تاریخ کو نازل ہوا یہ نہیں بیان کیا۔ کیوں؟ تاکہ تم ہر رات ایسے ہی گزارو کہ شاید یہی شب قدر ہو۔ اگر بتا دیا جاتا تو انسان سست پڑ جاتا۔ میں انتظار کروں گا جب شب قدر آئے گی تب اعمال انجام دوں گا۔ جس طریقے سے خدا نے موت کی تاریخ نہیں بتائی،
اگر مجھے پتا چل جائے موت فلاں تاریخ کو آنے والی ہے تو ساری زندگی الگ انداز میں گزاروں گا، وہ آخری رات الگ انداز میں گزاروں گا۔ اس لیے خدا نے کہا کہ نہیں، جس طرح سے موت کو ہم نے چھپا کر رکھا ہے تاکہ ہر وقت تیاری میں رہو، اسی طریقے سے ہم نے شب قدر کو ماہ رمضان میں چھپا کے رکھا ہے تاکہ ہر رات تیاری میں گزارو۔ اب شب قدر تو قرآن کی نگاہ میں چھپی ہوئی ہے، ہم نے وارث قرآن سے سوال کیا آپ بتائیے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ پانچہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہم بتا سکتے ہیں، اور کیسے نہ بتائیں، کیونکہ یہ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں وہ ہم ہی پر نازل ہوتے ہیں، لیکن ہم تمہیں نہیں بتائیں گے اس لیے کہ تاکہ تمہارے اندر بھی رغبت پیدا ہو کہ ہر رات تم شب قدر کی طرح گزارو، لیکن ہاں چونکہ تم چاہنے والے ہو اس لیے تمہیں اتنا بتا دیتے ہیں کہ یہ 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یا شب 19 ہے، یا شب 21 ہے، یا شب 23 ہے۔ تو چونکہ وارث قرآن نے بیان کر دیا کہ کون سی رات شب قدر ہے، اس لیے ہم وارث قرآن کی بات کو مانتے ہوئے آج کی رات بھی ایسے ہی گزاریں گے جیسے شب قدر کی رات ہے۔ تو روایتیں آپ کے پاس بھی موجود ہیں، روایتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کے بارے میں وہ بہتر جانتا ہے جس کے گھر میں قرآن نازل ہو، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ اس لیے آج کی رات بھرپور اعمال کے ساتھ، قرآنی اعمال کے ساتھ، جو سر پر قرآن کریم رکھا جاتا ہے ان اعمال کے ساتھ آج کی رات گزارنے کی کوشش کیجیے، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو سر پر قرآن رکھا ہے وہ دلوں میں بھی اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور علی ابن ابی طالب جن کی آج شب ضربت ہے، پروردگار ان کی محبت سے اپنے دلوں کو بھی اور اپنے اولاد کے دلوں کو بھی منور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ علی کہ جن کے بارے میں خدا قرآن میں قصیدے پڑھتا ہے، رسول اپنے بیان میں قصیدے پڑھتے ہیں۔ جناب ابن عباس سے کہتے ہیں کہ نزلت فی علی ابن ابی طالب اکثر من 300 آیت، علی کی شان میں قرآن کی 3 آیتیں، 30 آیتیں نہیں بلکہ 300 سے زیادہ آیتیں نازل۔ اور ایک مقام پر معصومی نے بیان کیا ہے کہ قرآن یا تو حلال و حرام بتاتا ہے، یا عقائد بتاتا ہے، یا ہمارا ذکر کرتا ہے، یا ہمارے دشمنوں پر تبرہ کرتا ہے۔ قرآن کا خلاصہ یہی ہے کہ یا علی کے ذکر کا نام ہے یا علی کے کردار کا نام ہے۔ اور جب ابن عباس کے سامنے کسی شخص نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ رسول نے علی کی شان میں 3000 حدیثیں بیان کی، اب حدیثوں کی بات ہو رہی ہے، 300 سے زیادہ آیتیں قرآن کی، 3000 سے زیادہ حدیثیں رسول نے بیان کی ہے، تو ابن عباس کہتے ہیں بس 3000؟ تو یہ سمجھ صرف 3000 بیان کی ہیں؟ کم از کم میری اطلاع یہ ہے، حالانکہ ابن عباس بھی بہت چھوٹے تھے، کم سے نہیں کہ عالم میں، انہوں نے رسول اکرم کی صحبت اختیار کی، کہا کم از کم میری اطلاع کے مطابق میں نے جو رسول کا کلام سنا ہے اس میں یہ کہتا ہوں کہ علی کی شان میں نبی نے 30,000 سے زیادہ فضیلت بیان۔ اللہ اکبر، اے علی ابن ابی طالب، آپ پر زندگیاں قربان کہ نبی نے شاہ فرمایا عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ جب مومن کے ہاتھ میں نام اعمال آئے گا، مومن کہتے ہی اسے کہ جو جنتی ہو، جنتی کے ہاتھ میں جب نام اعمال آئے گا تو ہر کتاب کے اوپر اس کا عنوان لکھا ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ مومن کے ہاتھ میں جو نام اعمال ہوگا اس کا عنوان ہی یہ ہوگا کہ علی کی محبت۔ اس لیے مقدس اردبیلی جیسے شخص کہ جو مسلسل نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ 40 سال تک ان سے نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی۔ وہ مقدس اردبیلی کہ ان کی آج بھی قبر مبارک حرم امیر المومنین کے اندر موجود ہے۔ کیا مقام پایا ہے مقدس اردبیلی؟ نام ان کا مقدس نہیں تھا، کردار اتنا مقدس تھا کہ دنیا مقدس کہنے پر مجبور ہے۔ وہ مقدس اردبیلی، دنیا انہیں مقدس مانتی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ کردار میں، اعمال میں، عبادات میں ان سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم دین نہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا
تو اگلی رات بہت سارے علماء نے ایک ہی خواب دیکھا، اور ان کو ایک ایسے مقام پر دیکھا کہ باغات موجود ہیں، نعمات سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، اور حرم امیر المومنین کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ سب نے ایک ہی سوال کیا، اے مقدس اردبیلی یہ بتائیے اس دنیا میں کون سی نیکی ایسی ہے جو سب سے زیادہ کام آتی ہے؟ تو مقدس اردبیلی جو نماز شب کے پابند تھے وہ یقیناً یہ کہتے کہ نماز شب وہاں پر بڑی کام آتی ہے۔ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تلاوت قرآن کریم بڑی کام آتی ہے، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں عالم تھا، میں استاد تھا، اتنے شاگردوں کی تربیت کی، میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ وہاں پر کام آتی ہیں۔ بہت سی نیکیاں تھی، بہت سی عبادت تھی، لیکن مقدس اردبیلی جیسے نے بھی کہا میں نے اس دنیا میں جب سے قدم رکھا ہے ہر جگہ پر ایک ہی چیز کا خریدار نظر آتا ہے۔ سوال کرتے یہ بتاؤ علی کی محبت کتنے دل میں لے کر آئے ہو؟ علی کی محبت کتنی دل میں لے کر آئے ہو؟ اور میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں حدیث کو، محبت زبان سے بھی، محبت دل میں بھی، محبت کردار میں بھی۔ کتنی محبت علی کے لے کر آئے ہو، اس پر فیصلہ ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اپنے بزرگان کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اماموں کا ذکر کرتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، جب موت کا وقت آئے گا قبر کی پہلی رات نہ ہمارے بزرگوں کا ذکر کیا جائے گا نہ آپ کے بزرگوں کا سوال کیا جائے گا، بس یہ سوال کیا جائے گا یہ بتا تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہاری کتاب کون ہے؟ میں نے کہا عجیب بات ہے، خدا تو قرآن میں فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ صحیح ہے اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو صرف مسلمان تھوڑی مانتا ہے، یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے۔ کیا خیال ہے، مانتے یا نہیں مانتے؟ اور رسول کو صرف آپ رسول نہیں مانتے، وہ جو ہم سارے مسلمانوں کے مطابق کافر ہیں وہ بھی ہمارے رسول کا رسول مانتے ہیں۔ کون؟ قادیانی، وہ بھی کہتے ہیں کہ رسول رسول تھے لیکن ختم رسالت نہیں ہوئی۔ اب سوال یہی ہے کہ صرف خدا کو ماننا کافی نہیں ہے، نبی کو ماننا کافی نہیں ہے، اس خدا کو مانو جس خدا کا تعارف علی نے کروایا، اس نبی کو مانو جس نبی کا تعارف علی نے کروایا، اور اس علی کو مانو جس علی کا تعارف خدا نے بھی کروایا، نبی نے بھی۔ بات میں نے بہت سادہ کر دی، میں نے بہت سادہ کر دی بات۔ کیا خدا نے نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی بھی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین ہے کون؟ ہم کسی اور سے سوال کیوں کریں، خود قرآن ہی جواب دے گا۔ اگر صادقین کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھ لو کاذبین کے مقابلے پر کون گیا۔ میں تیز تو نہیں جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ ہیں؟ قرآن سے خود سوال کرتے ہیں کاذبین کے مقابلے پر قرآن نے کن کو بھیجا؟ سب یہی ہے تو یا محمد مصطفیٰ یا علی مرتضیٰ یا فاطمہ زہرا یا حسین سید الشہداء یا حسن مشتبہ۔ جب حج پر جاتے ہیں نا تو وہاں سے قرآن ملتا ہے تحفے میں، وہ قرآن بھی تحفے میں دیتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی تحفے میں دیتے ہیں۔ اس قرآن میں کچھ مختصر تفسیر لکھی ہوئی ہے، میں نے خود اس قرآن کو حاصل کیا اور میں نے تفسیر کو کھول کر دیکھا کہ فلاں آیت کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ کس کی شان میں ہے۔ میں نے آیہ ولایت کو دیکھا، علی کا نام نہ ملا۔ آیہ مودت کو دیکھا، علی کا نام نہ ملا۔ آیہ تطہیر کو دیکھا، علی کا نام نہ ملا۔ سورہ دہر کو دیکھا، علی کا نام نہ ملا۔ لیکن جب میں آیہ مباہلہ پر پہنچا تو کہتے سب متفق ہیں مباہلہ کے میدان میں یہی 5 گئے تھے۔ اور
قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ علم کے آ جانے کے بعد بھی جب یہ عیسائی آپ کی بات نہ مانے تو کیا کیجئے؟ یہ دعوت دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ خدا جانتا ہے کتنے ایسے تھے جو یار بنے پھرتے تھے، لیکن اس آیت نے بتا دیا ہم نے یار نہیں مانگا ہے، پیار مانگا ہے۔ علی ہے جان مصطفیٰ، علی ہے نفس مصطفیٰ، علی ہے عین مصطفیٰ۔ تو جب نفس مانگا تو صرف ایک چلا اور کہا کہ جاؤ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ سے دعا کرو جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ خود عیسائی یہ کہتے ہیں انتظار کرو دیکھو محمد کس کے ساتھ آتا ہے، اگر صحابہ کے ساتھ آ جائے تو مباہلہ کے لیے چلے جانا، اگر اپنے اہل بیت کے ساتھ آئے تو مباہلہ پر نہ جانا۔ کافر ہے لیکن جانتا ہے اصحاب اور ہوتے ہیں، اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ اور جب یہ ہنسیاں آئی تو کہنے لگے کہ ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو بھی حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، لہذا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ان کو جزیہ دے کر راضی کر لو۔ جزیہ دے دیا گیا، آیت نے کہا تھا جھوٹوں پر لعنت بھیجو، لعنت نہ بھیج سکے کیونکہ جزیہ دے کر معافی مانگ لی۔ میں کہوں گا پھر آیت نازل کیوں کی تھی جب جھوٹوں پر لعنت نہ بھیجنی تھی؟ شاید خدا کی طرف سے جواب آئے گا انتظار تو کرو، ہم نے یہ ثابت کیا ہے یہ سچے رہیں گے جو جو مقابلے پر آتا رہے۔ اور جو نہ مانے کہ یہ سچے ہیں یہ لعنت انہی کے لیے ہوگی۔ اس لیے دنیا ہمیں نہ بتائے کہ کون صدیق ہے کون صدیقہ ہے، ہمیں اللہ کا قرآن بتائے گا کہ صدیق کون ہے اور صدیقہ کون ہے۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور قرآن نے کہا انہی صادقین کے ساتھ رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کو تو یہ کہنا چاہیے تھا صادقین کے ساتھ ہونے کا کیا فائدہ ہے، خود صادق بن کر بتاؤ کہ نہیں وہ صادق اور ہیں، یہ ایسے صادق ہیں جو تمہارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے اتارے ہوئے ہیں۔ ان صادقین کے ساتھ ہونا ہے، اس لیے قرآن نے حکم دیا ان کے ساتھ رہنے کا۔ تو یاد رکھیے گا قبر میں سوال ہوگا صادقین کے ساتھ تھے یا نہیں، صراط مستقیم پر تھے یا نہیں۔ اور پھر قبر کے اندر یہ بھی جب سوال ہوگا جو قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے وہاں وہ بھی دکھائی جائے گی، ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ ذرہ برابر کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے سوال ہوگا، اور وہ جس کو غدیر کے میدان میں ہاتھوں سے بلند کر کے دکھایا من کنت مولاہ فہذا علی، اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب ابو ایوب انصاری، انصاری صحابہ ایک خاص احترام رکھتے تھے کیونکہ انصار وہ تھے جنہوں نے اپنے پیسوں سے مدد کی تھی مہاجرین کی، خاص پروٹوکول تھا انصاریوں کا۔ جناب ابو ایوب انصاری کو ایک مرتبہ کسی نے یہ جملہ کہتے ہوئے سنا اور حیران ہو گیا کہ ابو ایوب انصاری اتنا پارسا اور اتنا متقی صحابی وہ یہ جملے کہہ رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری کا گزر ایک مرتبہ علی کے قریب سے ہوا تو کوفے کے اندر کہنے لگے السلام علیکہ یا مولانا، اے ہمارے آقا و مولا آپ پر ہمارا سلام۔ سب حیران ہو گئے کوفے والے کہ عربوں کے اندر جو انصاری ہیں وہ تو کبھی کسی کے غلام رہے ہی نہیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ میرا آقا ہے میں غلام ہوں؟
فوراً سوال کیا، اے ابو ایوب انصاری، آپ نے اپنے آپ کو علی کا غلام کہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ میں نے علی کو نہ مولا کہا ہے، نہ میں نے اپنے آپ کو علی کا غلام کہا ہے، نبی نے غدیر کے منبر پر علی کو مولا کہا، امت کو ان کا غلام کہا۔ یہ ہے مولا کا مطلب۔ اور یاد رکھیے گا قرآن کریم نے خود بیان کیا، النبی اولا بالمؤمن، نبی ہے مومنین کی جانوں نبی نے بنایا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہی غدیر میں اعلان ہوا ہے۔ اور پھر بھی اگر کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس طریقے سے حضور نے اپنی آیا، توجہ رکھیے گا، نبی کی صحت آہستہ آہستہ ناگزیر ہوتے جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ کمزوری بدن کے اندر آ رہی ہے۔ ایسے موقع پر فرمایا، اے علی ذرا مسجد میں جانا اور یہ پیغام سنا دینا کہ حضور نے یہ کہا ہے، جو شخص کسی مزدور سے مزدوری کرواتا ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو، اور جس نے مزدوری نہ دی اس پر خدا کی لعنت۔ علی دوبارہ آئے، کہا پھر جا کر ایک اور پیغام پہنچاؤ، پیغام یہ پہنچاؤ، اور جس اولاد نے اپنے ماں باپ کی فرمانے کی پھر جاؤ مانی کی، تینوں جملے جب کہہ کر آئے کہ یا امیر المومنین اے علی ابن ابی طالب، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ مزدوری دینی ہوتی ہے، والدین کا احترام کرنا ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی حکم، اور نبی نے جو حکم علیہ الا المودۃ فی القربى جب کیا ہے وہ عام مزدور، وہ تم سے عجب والدین کی نافرمانی، فرمایا انا وہذہ الامہ، باپ کے نافرمان نہ بننا، کہ آقا کی ناکا کون ہے؟ کہا کہ میں نے کیا غن کنت مولا فہذا علی مولا، میں مولا اس کے علی مولا سے غداری نہ کروں۔ مل کر ایک باواز بلند درود پڑھ دیجئے، محمد و آلہ۔ یہ ہے علی جن کے بار بار سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سوال کیا جائے گا ورنہ خدا کی لعنت نازل ہوگی۔ علی کے ساتھ جڑے رہنا۔ اور نبی نے معراج کے موقع پر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ما مررت بسماء الا واہلها مشتاقون الى علی بن ابی طالب۔ کہتے ہیں معراج پر جب میرا سفر تھا تو میں نے کسی آسمان پر سفر نہیں کیا مگر یہ کہ ہر فرشتے نے علی سے زیارت کا شوق اختیار کیا۔ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ اور پھر جب میں ایک آسمان پر پہنچا تو میں نے وہاں پر علی کو دیکھا۔ توجہ، بیدار آنکھوں کے ساتھ، بیدار ذہنوں کے ساتھ، میں نے معراج میں علی کو دیکھا تو میں علی کے قریب آیا، میں نے کہا اے علی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، میں علی نہیں شبیہ علی ہوں۔ معلوم ہو گیا معصومین کی شبیہہ بنانا خدا کی سنت ہے۔ اگر تھوڑا سا بیدار ہو ساتھ دیں۔ نبی نے سوال کیا تم شبیہ علی کیسے ہیں؟
کہا کہ ہر فرشتہ یہ تقاضا کرتا تھا ہمیں علی کی زیارت کرنی ہے، ہمیں علی کا دیدار کرنا ہے۔ خدا نے فرشتوں کی دعا قبول کی، ایک فرشتہ ایسا بنایا کہ جو علی کے جیسا ہو۔ اب جو علی کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ میری زیارت کرتا ہے۔ کیا کہنے اس شبیہ کے، لوگ تیری زیارت کرتے ہیں، علی کی زیارت کا ثواب پاتے ہیں۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہم ان تبرکات کی زیارت کرتے ہیں، کربلا اور نجف کا ثواب پاتے ہیں۔ یہ ہے شبیہ کی اہمیت۔ اور پھر کیا میرے مولا کے بارے میں نہیں فرمایا تھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھے، نوح کو نجات کے ساتھ دیکھے، ابراہیم کو خلت کے ساتھ دیکھے، موسیٰ کو ہیبت کے ساتھ دیکھے، عیسیٰ کو ان کی مقام صفویت کے ساتھ دیکھے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ سارے انبیاء کی زیارت ایک جگہ پر کرنا چاہتا ہو تو علی کی زیارت کر لے۔ میرا سوال صرف اتنا ہے اپنے برادران سے، ذرا علی کے بارے میں تھوڑا سا اعتدال سے کام کیجئے، انصاف سے کام کیجئے۔ آپ جب آدم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو آدم رضی اللہ کہتے ہیں یا علیہ السلام کہتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، آدم رضی اللہ تو کوئی نہیں کہتا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، جب یہ سب الگ الگ نام لیے جاتے ہیں تو علیہ السلام، اور جو ان سارے انبیاء کا مجموعہ ہو، حق بنتا ہے جب اس کا نام لیا جائے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ اے علی، آپ پر ہماری جان قربان ہے، لیکن جتنے آپ کے فضائل ہیں، چونکہ موضوع آگے بڑھنا ہے، جتنے آپ کے فضائل ہیں اتنے ہی آپ کے دشمن بھی تھے۔ دشمنوں نے دو طریقے اختیار کیے، دو بڑے طریقے اختیار کیے، ورنہ طریقے تو بہت سارے اختیار کیے، دو بڑے طریقے اختیار کیے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ یا تو علی کا ذکر ختم کرنے کی کوشش کرو، یا خود علی کی ذات کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دو طریقے اختیار کیے، اور دونوں طریقے اس نے اختیار کیے ہیں جو علی سے مار کھا رہے تھے۔ ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے۔ علی سے مار کھانے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ تھے جو میدان جنگ میں علی کی تلوار سے مار کھا رہے تھے، دوسرے وہ بھی تھے کہ جو خود وطن کے اندر علی کے فضائل کی مار کھا رہے تھے۔ یہ دونوں ہی علی سے بڑے چلنے والے، یہ دونوں ہی علی کے بڑے دشمن، یہ دونوں ہی علی کا مقابلہ کرنے والے، یہ دونوں ہی علی کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے۔ لیکن جب تک نبی زندہ تھے نہ علی کو ختم کر سکے، نہ علی کے ذکر کو ختم کر سکے، لیکن جب نبی نے پردہ فرمایا تو ان کا پردہ فاش ہو گیا۔ جو علی کی تلوار سے مار کھا رہا تھا اور علی کا دشمن بنا ہوا تھا، جیسے نبی نے پردہ فرمایا اس کا بیٹا کسی جنگ میں سامنے آیا، اور جو وطن کے اندر علی کے فضائل کی مار کھا رہے تھے، جیسے نبی نے پردہ فرمایا وہ خود تو نہ آ سکا، اس کی بیٹی کسی جنگ میں علی کے مقابلے پر اور دونوں ہی کو علی نے شکست دی۔ جو جنگ جمل میں آیا تھا اسے بھی شکست دی، جو جنگ صفین میں آیا تھا اسے بھی شکست دی، کیونکہ علی ہمیشہ سے شیر خدا ہے، علی ہمیشہ سے فاتح خیبر، علی ہمیشہ سے حیدر کرار، اور علی ہمیشہ سے غیر فرار۔ اس لیے ان دونوں نے شکست کھائی ہے، علی کی تلوار کی اور علی کے ذکر کی۔
لیکن ہاں علی کے فضائل کو بگاڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کیا کیا کوشش کی گئی، میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں۔ ابن ابی الحدید موصلی یہ کہتا ہے کہ کتنی ہی ایسی روایتیں ہمیں نظر آتی ہیں جس میں علی کے بارے میں بھی ایک روایت ہے اور اسی کی کاپی کی ہوئی ایک اور روایت نظر آتی ہے جس میں علی کا نام نہیں ہے، کسی اور کا نام ہے۔ یہ لگتا ہے بات بچوں کو کاپی کرنے والی پسند ہے۔ اور بعض ایسی روایتیں ملتی ہیں جس میں علی کے بارے میں ایک فضیلت نظر آتی ہے، دوسری کتاب میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے نہیں، علی کے بارے میں بھی ہے اور پھر کسی اور کے بارے میں بھی ہے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم کیسے پہچانے کہ علی کی فضیلت اس طرح سے ہے یا اس طرح سے وہ روایت، ہم کیسے پہچانے؟ کہتا ہے میں تمہارے سامنے تاریخ رکھتا ہوں، اور جو تاریخ ابن ابی الحدید معتزلی نے رکھی ہے اسی تاریخ کا خلاصہ امام احمد ابن حنبل نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ من الفضائل الصحہ ما جاء لعلی ابن ابی طالب، کہتے ہیں رسول کے کسی صحابی کے بارے میں اتنے سچے فضائل نہیں ملیں گے جتنی سچی حدیثیں علی کے بارے میں ملیں گی۔ خود انہوں نے گویا اس جملے میں کہہ دیا ہے، جو خلاصہ لکھا ہے کہ فضیلتیں مل جائیں گی، سچی ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے حدیث تو حدیث ہوتی ہے، اب وہ جھوٹی ہوئے سچی۔ اللہ اکبر، کہا رسول کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو رسول صادق کہیں، صاحب ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کہیں، اور کہا وہ روایت جو کسی ناسبی نے بنائی ہو اور رسول کے نام سے بیان کر دی۔ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں روایتوں میں۔ تو امام احمد ابن حنبل نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، لیکن ابن ابی الحدید موصلی کہتا ہے کہ ہوا یہ ہے تاریخ کے ساتھ، پہلا کوئی آیا اس سے کوشش کی کہ علی کے فضائل کو چھپایا جائے، تو علی کے فضائل بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ممبر پر جو بھی آنے والا تھا ہر بات کر سکتا ہے، علی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ دوسرے نے آ کر یہ کام کیا کہ اب علی کے بارے میں تو باتیں ختم ہو گئی ہیں، دوسروں کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے، تو کوئی ایسی بات ہو جو سننے میں مزیدار بھی لگے اور ایسی ہو جو دلچسپی کا سبب بنے اور لوگ اس کے اوپر توجہ کریں۔ کہ ایسی بات تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے سوائے ایک کام کے کہ جہاں علی کا نام لکھا ہے وہاں کسی اور کا نام لکھ دو۔ کہو جنگ بدر میں علی نہیں تھے فلاں تھے، خیبر میں قلعہ علی نے نہیں اکھاڑا تھا کسی اور نے اکھاڑا تھا، خندق میں عمر کے مقابلے میں علی نہیں گئے تھے کوئی اور گیا تھا۔ ہاں یہ داستانیں ایسی ہیں کہ جو کیا کہنے اس کے اوپر لوگ توجہ دیں گے اور سنیں گے۔ اس کے بعد بھی جب علی کے فضائل دبائے نہ کیے تو ایک اور کام یہ کیا کہ اب علی کے فضائل بیان کیے جائیں لیکن ساتھ میں کسی اور کا ذکر بھی کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اگر علی کے بارے میں یہ ہے تو دوسروں کے بارے میں یہ بھی تو ہے۔ توجہ، سب کے لیے چھوٹی چھوٹی سی مثال پیش کر کے بعد آگے بڑھا دوں گا۔ حضور نے فرمایا مستدرک علی الصحیحین، ہمارے بھائیوں کی بڑی معتبر کتاب، اس میں 2 مقام پر نبی کی حدیث ملتی ہے کہ نبی نے فرمایا تھا، حدیث یہ سبھی کو یاد ہوگی، میرے ساتھ دیجئے گا، کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد المدینہ فلیأت الباب۔ پوری روایت مستدرک علی الصحیحین میں لکھی ہے، نبی نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو شہر تک آنا چاہے وہ دروازے ہی سے آئے۔ لیکن بیان کرنے والوں نے کیا بیان کیا؟ کہ فلان حیتانہا وفلان جیدارہا وفلان سقفہا۔ بنانے والوں نے ایسی روایت بھی بنا دی کہ نہیں، نبی نے آگے بھی فرمایا تھا، اگر یہ فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں تو یہ فرمایا تھا فلاں اس کا ستون ہے، فلاں اس کی دیواریں ہیں، فلاں اس کی چھت ہے۔
سبحان اللہ، حدیث بناتے بناتے یہ بھول ہی گئے کہ نبی نے فرمایا ہی نہیں تھا کہ میں علم کا گھر ہوں، فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں، اور شہر کی کبھی چھت نہیں ہوتی۔ بنانے والوں کو بھی چاہیے تھا کہ کسی ابو کے مکتب میں پہلے درس حاصل کرتے ہیں اور پھر آ کر بیان کرتے ہیں۔ اور جہاں پر علی کی شان میں کوئی آیت اتری، اس آیت کو تبدیل کر دیا۔ وہ آیت جو ہمارے بچے کو یاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے، اللہ کی مرضی کو خریدتا ہے۔ سب جانتے ہیں شب ہجرت علی نے وہ سودا کیا۔ سودا کرنے والے کا ہوش میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اے علی، آپ کی نیند کا کیا کہنا؟ جو نیند میں بھی خدا سے سودا کر لے۔ اسی لئے کسی نے کیا خوب کہا تھا، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے۔ بے ذکر یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے۔ بے ذکر خدا رات کبھی کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے۔ بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے۔ ہر فکر سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد جاگے تو علی ہے۔ آئے آئے وہ آیت جس کے بارے میں دنیا متفق ہے کہ یہ علی کے بارے میں، لیکن حاکم شام نے سمرہ بن جندب نامی شخص کو خریدا اور کہا کہ میں تجھے 1,00,000 درہم دیتا ہوں، تو صرف اتنا منبر پر جا کر کہہ دے یہ آیت علی کے لیے نہیں، علی کے قاتل ابن ملجم کے لیے اتری ہے۔ سنیں گے سمرہ نے بھی کیا جواب دیا؟ کہنے لگا کہ میں کام کروں گا لیکن اتنے میں علی نہیں بیچتا۔ تھوڑی قیمت بڑھا، اس نے کہا 2,00,000 دوں گا، کہا نہیں اتنے میں بھی سودا نہیں ہوتا۔ 3,00,000 دوں گا، کہا نہیں یہ بھی کم ہے۔ اس نے کہا یہ بہت زیادہ ہو گئے، اب اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا پھر میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا بس آخری 4,00,000 دوں گا، تجھے یہ کام کرنا ہے کہ منبر پر جا کر یہ کہنا ہے کہ یہ آیت عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے اتری ہے، کہ اگر اب تو پڑھانے والا نہیں ہے تو پھر میں اس کا خریدار ہوں۔ علی بیچ دیا 4,00,000 میں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آج بھی خریدتے ہیں نا لوگ، یہ آج کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو شام سے چلا آ رہا ہے۔ 4,00,000 لے کر اس نے کہا کہ وہ آیت جو اس آیت سے پہلے منافقین کے بارے میں تھی، کہا وہ علی کے بارے میں ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ آیت یہ ابن ملجم کے بارے میں اتری۔ سب نے اسے بعد میں لعنتیں بھیجی، اور آج سب جانتے ہیں کہ یہ آیت علی کی شان میں ہے اور کسی کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اس کا سودا ہو گیا، اور سودا دنیا میں تو کر لیا۔ یہی تو ایک اور ابو نے بھی یہ جملے کہے تھے کہ علی کے پیچھے جیسی نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے نا، ویسا کہیں نہیں آتا، لیکن فلاں کے ساتھ افطار کرنے میں جیسا مزہ آتا ہے نا، ویسا کہیں اور نہیں۔ تو بہت سونے کھانے کے لیے، مال کے لیے دوسروں کے یہاں جا کر حاضریاں دی ہے، لیکن جب نماز پڑھی ہے تو علی کے پیچھے لطف آتا ہے، تو علی کے پیچھے نماز پڑھنے میں آتا ہے۔ اور نہ جانے کتنی اور روایتیں ہیں، میں کس کس کو آپ کی خدمت بیان کروں؟ کیا یہ نہیں بیان کیا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی؟
حالانکہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جو حدیث تم سن کر یہ کہہ رہے ہو کہ رسول نے فرمایا تھا میں چلے جاؤں گا تو میری سنت اور حدیث پر عمل کرنا، اس حدیث پر عمل کرنے کا رسول کیسے کہہ سکتے ہیں جب سے کہ یہ بات خود حدیث ہی میں آئی ہے؟ بھائی حدیث رسول تو کبھی نہیں ضائع ہوگی، حدیث رسول پر تو ہمیشہ عمل ہوگا. سوال یہ حدیث کے بعد اور کون سا ذریعہ ہے جس کو ہمیں تھامنا ہے؟ حدیث کے بعد اگر کوئی ذریعہ ہے تو اس زمانے کے اندر یا اللہ کی کتاب ہے یا رسول کے اہل بیت، ان دونوں سے وابستہ رہنا. بس عزیزوں، بہت سے لوگ بکے لیکن جو علی والے تھے وہ کبھی نہ بکے. حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں ملتا ہے حاکم سوم نے 200 دینار بھجوائے. دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکوں کو، اور وہ زیادہ بھی بھجوا سکتا تھا، کئی مرتبہ زیادہ بھی بھجوائے ہیں مختلف موقعوں پر، لیکن جانتا تھا کہ ابو ذر غفاری کبھی بھی زیادہ کو قبول نہیں کرتے، شاید کم کو قبول کر لیں. بھئی علی والوں کا فارمولا ہے، دنیا زیادہ کو قبول کرتی ہے، انہوں نے سوچا شاید کم کو قبول کر لے، صرف 200 سونے کے سکے بھجوائے. ابو ذر نے کہا یہ جو میرے لیے بھجوایا ہے یہ کیا سب کے لیے بھجوایا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ صرف آپ کو ایک خاص عطا کیا ہے، کیونکہ آپ رسول کے صحابی، آپ بڑے جانثار تھے، اس لیے آپ کے لیے خاص تحفہ آیا ہے. فرمانے لگی یہ لے کر جاؤ. لقد اصبحت غنیا بحب علی ابن ابی طالب، میں علی کی محبت پانے کے بعد ایسا غنی بن گیا ہوں، مجھے دنیا کے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جو علی والے تھے وہ ایسے جڑے رہتے تھے. امام فخر الدین رازی نے بھی ایک واقعہ کو ذکر کیا ہے، اگر بیدار ہیں میرے ساتھ ساتھ ہیں، بات کو میں ختم کرنے والا ہوں. جو علی والے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ صحیح ہے کبھی کبھار انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. کوفہ کے اندر ایک شخص تھا کہ جس نے چوری کی، خود آ کر علی کو کہہ رہا ہے یا علی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے. علی نے شرائط دیکھی، شرائط دیکھنے کے بعد جب دیکھا کہ ہاں حد اس کے اوپر جاری ہو سکتی ہے تو حد جاری کی. اور جاری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چور کی انگلیاں کاٹی جائیں. انگلیاں کاٹ کے دوسرے ہاتھ میں لے کر جا رہا ہے. جب جا رہا تھا تو سامنے سے ایک منافق آیا، ابن ابی القوا اس کا نام ہے. کہنے لگا من قطعک، کس نے تیری انگلیاں کاٹی؟ چاہتا یہ تھا کہ یہ اپنی بڑاس نکالے گا، اس نے کاٹ دی، اس نے کاٹ دی، اس نے کاٹ دی. ایک مرتبہ اس عاشق علی نے کہا امیر المومنین، یعصوب المسلمین، ختم الرسول، زوج البتول، ہائے ہائے ہائے، قصیدے پڑھنا شروع کیے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہے جو مومنوں کا امیر ہے، متقین کا امام ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، رسول کا داماد ہے، بطول کا شوہر ہے. سلمان وہاں پر کھڑے تھے، کہنے لگے تیرے ہاتھ کاٹے علی نے اور تو علی کی تعریفیں کر رہا ہے. سلمان کو جواب دیا علی نے جو میرے ہاتھ کاٹے ہیں وہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں کاٹے ہیں، حد خدا کو جاری کرنے کے لیے کاٹے ہیں. سلمان یہ جواب لے کر علی کی خدمت میں آئے گا یا امیر المومنین جس کے ابھی ہاتھ کاٹے تھے وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، وہ تو آپ کی فضائل پڑھ رہا ہے. کہا اسے بلاؤ. فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں جلد نمبر 21 کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا. واپس لوٹا وہ، کہنے لگے امیر المومنین کیا تو کہہ رہا تھا؟ اس سے جملے دہرائے. میرے مولا نے کہا ذرا اپنے ہاتھ کو قریب لا. ہاتھوں کو قریب لیا، انگلیاں علی نے اٹھائی، اس کے ہاتھوں کے ساتھ لگائی، کپڑے کو اوپر ڈالا. علی نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو بلند کیا، کپڑا جو ہٹایا جو انگلیاں کٹی ہوئی تھی وہ جڑ گئی. بعض اعتراض، جب ہم نے یہ واقعہ ٹی وی پر بیان کیا، بعض اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ نہیں، وہ انگلیاں جو رسول اللہ نے بھی کاٹی تھی چوروں کی وہ رسول نے تو نہیں جوڑی،
علی نے کیسے جوڑ دی، فلاں تو نہیں جوڑ سکا، علی نے کیسے جوڑ دی؟ ہم نے کہا آپ نے نہیں سنا، علی نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ علی کے پاس جتنی طاقت ہے وہ علی کی نہیں، خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اعتراض تمہارا علی کی قدرت پر نہیں ہوگا، خدا کی قدرت پر ہوگا۔ گویا علی نے یہ کام کر کے بتا دیا۔ آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، گویا علی نے یہ کام اپنے محبوں کے لیے کر کے بتا دیا۔ ہاتھوں کو کاٹنا چوری کی سزا ہے اور ہاتھوں کو جوڑنا علی سے محبت کی جزا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کچھ ایسے علی کے محب تھے، علی حد بھی جاری کرتے تھے تو خوش ہوتے تھے۔ علی نے حدود خداوندی کو قائم کیا ہے۔ جناب قمبر بھی جب ایک مجرم کو کوڑے مارتے ہیں، شراب پینے کی سزا 80 کوڑے ہیں، 80 کوڑے لگائے، اور لگانے کے بعد جو مارنے والا تھا کبھی تھک جاتا ہے، غصہ آتا ہے کہ اتنا بڑا مجرم ہے، 2 کوڑے اور لگائے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا اس مجرم سے، یہ تازیانہ اٹھانا قمبر کو لگاؤ۔ قمبر کانپ گئے، کہنے لگے کس جرم میں؟ کہ میں نے تجھے 80 کوڑے لگانے کا کہا تھا۔ اگر 2 تازیانوں کا بھی اضافہ ہوگا، علی اپنے اتنے قریبی اور عزیز کو بھی معاف نہیں کر سکتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا علی کو کس نے قتل کیا ہے؟ لشدت عدلہ، علی کی سخت عدالت نے علی کو مار ڈالا۔ اللہ اکبر۔ ایسی عدالت اپنوں سے تو برداشت ہو سکتی ہے، غیروں سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ قمبر تو خوش ہیں، جھوم رہے ہیں، میں کس کا ماننے والا ہوں، جو ذرہ برابر بھی عدل الہی میں کوتاہی نہیں کرتا۔ کیا جناب عقیل جب آئے تھے لینے کے لیے، تھوڑا سا مال دے دیجئے، اب آپ بیت المال کے امیر ہو گئے ہیں، علی نے ایک دکان کھلوائی، کہا اس میں جتنا مال ہے سب لے کر جاؤ۔ عقیل کہنے لگے کیا آپ مجھے چوری کا حکم دے رہے ہیں؟ مولا فرمانے لگے میں تو ایک دکان کی چوری کا کہہ رہا ہوں، تو مجھے سارے مسلمانوں کی چوری کا حکم دے رہا ہے۔ اپنے والوں کو ایسے سمجھایا ہے علی نے، بڑے پیار سے، بڑے تحمل کے ساتھ۔ اور قمبر کو اتنا پیار دیتے تھے علی کہ ایک مرتبہ دکان پر گئے، کہا کہ لباس لے کر آئے۔ 2 لباس لے کر آئے، ایک تھوڑا سا قیمتی تھا، ایک ضعیف سا تھا۔ میرے مولا نے فرمایا قمبر یہ جو قیمتی لباس ہے تم رکھ لو۔ اللہ اکبر، ایسا طریقہ تو تاریخ میں کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ قمبر کہنے لگے میں آپ کا غلام، آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ کو سجدہ ہے کہ آپ قیمتی لباس لے لیں۔ علی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے غلام اور آقا کا فرق مٹا دیا، کیونکہ اگر یہ کہتے تو قمبر سمجھ جاتے اب بھی میں غلام ہوں، یہ آقا ہے۔ لیکن جو علی نے طریقہ اختیار کیا وہ کمال کا تھا۔ کہنے لگے قمبر تو جوان ہے، علی بوڑھا ہو گیا۔ جوان کو زیب دیتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے۔ پھر یہ قمبر غلام علی بنے تو نہ بنے تو کیا کرے؟ ساسا بن سوہان، زید بن سوہان، کمیل بن زیاد نخعی، میثم تمار، حبیب ابن مظاہر، محمد ابن ابی بکر، ایک طویل فہرست سے جو علی کے عاشق ہو۔ لیکن بس عزادارو، آج کی رات وہ آ گئی جب عدل اور عدالت منزحل ہو گئی۔ اب وہ خلیفہ جانے والا ہے جس نے ایسا قانون قائم کیا تھا کہ جس میں غریب ہو، جس میں ناتواں ہو، جس میں یتیم ہو، بیوہ ہو، سب خوشی محسوس کرتے تھے کہ ہمارا مولا۔ جیسے ہی زر پر ضربت لگی تھی کوفے کے سارے یتیم بچے آ گئے تھے، کہتے ہم نے سنا ہے، طبیب نے کہا ہے ہمارے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہے، ہمارے بابا کو پلا دیجئے۔ یہ محبت قائم کی تھی علی نے کوفہ کے اندر۔ جیسی محبت ان یتیم بچوں کو علی نے دی ہے، خدا جانتا ہے کیسی محبت زینب و ام کلثوم کو دی ہوگی، کیسی محبت حسن و حسین کو اور عباس علمدار کو دی ہوگی۔
اجرکم علی اللہ. دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، لیکن ہم تو رونے کے لیے آئے ہیں نا. آج تو رات آگے جو رونے کی رات ہے. اے علی آپ کا مقام اتنا بلند تھا، ایک مرتبہ نبی نے اپنے سر کے ایک بال کو پکڑ کر کہا تھا، اے علی اگر کوئی تیرے ایک بال کو بھی تکلیف دیتا ہے اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے، اور جس کی تکلیف مجھے ہو جائے رب ناراض ہو جاتا ہے، اور رب ناراض ہو جائے خدا اس پر لعنت کرتا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آج علی کا ایک بال نہیں ٹوٹا، آج علی کے سر پر ضربت لگنے والی. اجرکم علی اللہ. مولا کا طریقہ یہ تھا، آخری رمضان آیا، جنگ نہروان ختم ہو گئی، آخری رمضان آیا. 13 رمضان کو ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے دیتے حسن مجتبیٰ سے مخاطب اور کہا، بیٹا حسن یہ بتاؤ رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ کہا بابا جان 13 دن گزر گئے. اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر سوال کیا، بیٹا حسین مجھے بتاؤ کتنے دن باقی رہ گئے؟ جب دن گزرنے کا پتہ چل گیا ہے تو دن باقی رہنے کا بھی پتہ چل جائے گا. حسین عرض کرنے لگے، بابا جان 17 دن باقی رہ گئے. شاید علی نے دل ہی دل میں کہا، یہ 17 دن تو تمہارے لیے باقی ہے، میرے لیے تو اب صرف 7 ہی دن باقی ہے. اور ماہ رمضان میں مولا کا طریقہ یہ تھا، افطار کرتے تھے کبھی کسی بیٹے کے گھر پہ، کبھی کسی بیٹے کے گھر پہ، کبھی کسی بیٹی کے گھر پہ. 16 بیٹے اور 12 بیٹیاں تھی علی ابن ابی طالب کی. 19 رمضان کی شب 19 جو ابھی آنے والی ہے، افطار کا وقت آیا تو بی بی ام کلثوم کے گھر پر موجود تھے. بیٹیوں کو تو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور باپ جب کچھ دنوں کے بعد آئے تو وہ محبت کا اظہار عجیب انداز میں کرتی ہیں. افطار کا دسترخوان سجایا، لیکن کتنا سادہ یہ دسترخوان تھا. روٹی رکھی، نمک کا ایک جام رکھا، دودھ کا ایک پیالہ رکھا. کہا بابا یہ آپ کے لیے کھانا تیار ہو. بابا نے یہ کھانا دیکھا، کھانا دے کر کہنے لگی، بیٹی تجھے معلوم نہیں علی نے اپنی زندگی میں کبھی ایک وقت میں 2 کھانے نہیں کھائے. میں کہوں گا یا امیر المومنین نمک بھی کوئی کھانا ہوتا ہے، دودھ بھی کھانا کہا جاتا ہے. علی فرماتے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لے. بیٹی کا دل تھا، نمک کو اٹھانے کی کوشش کی تاکہ دودھ بابا پی لے. بابا نے فرمایا بیٹی نمک کو رہنے دے، دودھ کے جام کو اٹھا لے. حکم امام آیا، بیٹی نے بات مانی. یہ راز تو بعد میں کھولا جب سر پر ضربت لگی ہے. فرمایا قاتل کے لیے جام لے کر. اجرکم علی اللہ. مولا کا افطار ختم ہوا. طریقہ یہ تھا کہ 3 نوالوں سے زیادہ نوالے نہیں دوش فرماتے تھے. 3 لقمے کھائے مصلی عبادت پر تشریف لے گئے. ساری رات سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا ورد کرتے رہے. رات آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی. ایک مرتبہ گھر کی صحن کے اندر تشریف لائے. آسمان کو دیکھ کر فرماتے تھے، ہاں یہ وہی رات ہے، ہاں یہ وہی رات ہے. پھر آ کر عبادتیں کی. اور پھر جب سحری کا وقت آیا، روایتیں مختلف ہیں. بعض روایتوں کے اندر ہے کہ فجر کا وقت تھا، بعض روایتیں کہتی ہیں نہیں نماز شب انجام دے رہے تھے. ایک مرتبہ سحری کا وقت آیا، دنیا سحری کر رہی تھی. ایک مرتبہ علی اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکلے. مرغابیوں نے راستہ روکا. جانور بھی سمجھتے تھے علی کہاں جا رہے ہیں. مرغابیوں کی چیخوں کی آواز سنی. کہا بیٹا حسن ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، اگر ان کو پانی اور دانا دے سکو تو پانی اور دانا دینا، اگر نہ دے سکو تو انہیں بھی آزاد کر دینا. اے علی آپ نے جانوروں کو بھی آزاد کرنے کا حکم دیا. 20 سال کے بعد آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر اس کے بعد گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھا. مسجد کوفہ میں تشریف لائے. جنہوں نے مسجد کوفہ کی زیارت کی ہے پروردگار سبھی کو بار بار زیارت عطا فرمائے. ان کے ذہن میں منظر آ گیا ہوگا، مسجد کوفہ میں علی کا قدم آگے بڑھا. یا آخری نماز ہے جو مسجد میں علی ادا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ نماز کے لیے تکبیر کہی.
ساری مسجد کے اندر ایک عجیب آہوفگا کی آوازیں ہیں. ابن ملجم طاق میں لگا ہوا ہے, کب علی سجدے میں جائے. میں کہوں گا اے قاتل, مارنے کے لیے بھی کوئی وقت ہوتا ہے. کوئی میدان میں آئے تو مارا جاتا ہے, کوئی لڑنے کے لیے آئے تو اس پہ تلوار چلائی جاتی ہے. لیکن شاید قاتل یہ کہے گا علی کو جب نمبر ہم وہ انتر پچھاڑ سکے, بڑے بڑے پہلوان نہ پچھاڑ سکے. ہمیں معلوم ہے علی نماز ایسی پڑھتے ہیں, پیروں سے تیر نکال لیا جائے علی کو خبر نہیں ہوتی. نماز ہی میں علی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. میں کہوں گا ارے علی نمازی بھی ہے تو علی روزے دار بھی ہے. نماز کی معراج سجدہ ہے, عبادتوں کی معراج نماز ہے, انسانوں کی معراج علی ہے. معراج میں ہے. ابن ملجم کی تلوار آتی ہے, وہ تلوار ماری, جبرائیل زمین پر آئے, کہنے لگے تحدمت واللہ ارکان الہدا, خدا کی قسم ارکان رکن اور ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے. وانتمست واللہ نجوم السماء, آسمان کے ستارے بھی زمین پر گرنے لگے. قد قتل امیر المومنین, امیر المومنین. جیسے ہی سر پر ضربت لگی, مولا نے کیا جملے کہے, فرمانے لگی بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہر انسان کا یہی سفر ہے, ایک مرتبہ اس دنیا میں آیا ہے, پھر خاک میں جائے گا, پھر خاک سے اٹھایا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون کی پوری تفسیر پڑھ دی علی نے. نماز ختم ہوئی, کہنے لگے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کعبے کو کیوں یاد دلایا, سمجھانا چاہتے ہیں علی اسی کعبے میں آیا تھا, اب اللہ کے گھر سے جا رہا ہے. اصحاب نے سہارا دیا, ہائے ہماری روح کہاں تھی, ہم علی کو سہارا دیتے ہیں. کمیل آگے بڑھے ہوں گے, مالک اشتر آگے بڑھے ہوں گے, میزہ میں دمار آگے بڑھے ہوں گے, حبیب اور ساسا آگے بڑھے ہوں گے. سب نے سہارا دیا, اس جگہ تک پہنچایا جہاں زینب ام کلثوم انتظار کر رہی تھی. ایک مرتبہ اصحاب کے سہارے کے بعد جب گھر کی دہلیز پر پہنچے, فرمانے لگے اے میرے صحابیوں تمہارا شکریہ, تم نے علی کو گھر تک پہنچا دیا, بس میں یہاں سے خود چل کر جاؤں گا. کہنے لگے کہ نہیں مولا, آپ کی طبیعت ایسی نہیں کہ آپ کو یہاں پر چھوڑا جا سکے, ہم آپ کو گھر تک لے کر جاتے ہیں. گویا علی نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم گھر میں میری بیٹی ہے. جب باپ کو بیٹیاں ایسی حالت میں دیکھیں گی, آہو فگا کریں گی, چیخیں مار کر روئیں گے. میں نہیں چاہتا میری کسی بیٹی کی آواز کسی نامحرم کے کانوں تک. میں کہوں گا یا امیر المومنین, آج کوفے میں بیٹی کی آوازوں کا بھی پردہ کر لیا. کل اسی کوفہ میں آپ کی انہی شہزادیوں کو اسیر بنا کر بے مغنا چاہتا, کبھی شرابی کے دربار میں, کبھی بلوائے عام میں لے جایا. اجرکم علی اللہ, گریہ کی آپ نے, پروردگار آپ سب کو نجف اجر کی زیادہ نصیب فرمائے. آخری فکرہ, کربلا سے بھی تو ہر مصیبت ملانی ہے نا. یا امیر المومنین, کچھ دیر کے بعد آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے پاس لایا گیا. امام نے صرف ایک ہی سوال کیا, یہ بتا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ ابن ملجم کی آنکھوں میں آنسو آئے, ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا, کوئی جواب نہ دیا. میں کہوں گا یہی فرق ہے کوفہ میں اور کربلا میں. قاتل آ کر مار تو دیتا ہے, لیکن جب سوال کیا جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے, جواب نہیں دے پاتا. گرفتار کرنے والے موجود ہیں, لیکن کربلا میں حسین ذبح ہو رہا ہے. خوشیوں کے نعرے بج رہے ہیں, تالیاں پیٹی جا رہی ہیں. ہم نے حسین کو مار ڈالا, ہم نے حسین کے اکبر کو مار ڈالا.
وہاں گھبرایا ہوا قاتل تھا یا خوشیاں مناتے ہو؟ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ان آنسو کے واسطے سے ہم سب کو نجف اشرف اور کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما، چاردہ معصومین کی زیارت نصیب فرما۔ ان آنسو کے صدقے میں اپنے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جس مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے، پروردگار اسے شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، شہزادی کونین کی ہمراہی نصیب فرما۔ پالنے والے ان آنسو کے صدقے میں مظلومین عالم کی نصرت اور حمایت فرما۔ پالنے والے پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ جو پریشان حال مومنین ہے مولا مشکل کشا کے واسطے سے تمام کی مشکلات کو آسان فرما۔ مشکلات ہمارے حق میں بہتر ہے تو اس کو صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے اولاد مومنین کو بالخصوص جناب سید اختر عباس شیرازی صاحب کو اولاد صالحہ اور نرینہ عطا فرما۔ پالنے والے مقروضین کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی، منتشر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے انہی کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔